بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رضوانہ نور ہے اور میں اسکالر سائنس کالج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنے نصاب میں شامل چوتھی نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم 3 نظمیں پڑھ چکے ہیں۔ جو ہم نے پہلے 3 نظمیں پڑھی تھیں وہ تینوں موضوع کے اعتبار سے مختلف تھیں، لیکن آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ موضوع کے اعتبار سے اتنی اہم نہیں ہے جتنی حیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا حمد، نعت اور شہر آشوب۔ یہ تینوں نظمیں موضوع کے اعتبار سے مختلف تھیں، لیکن آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں یہ موضوع کے اعتبار سے تو مختلف ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ زیادہ اہم اس حوالے سے ہے کہ یہ حیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ حیت مطلب یہ اپنی ترکیب میں بہت مختلف ہے دوسری نظموں سے۔ ہم پڑھ رہے ہیں مثنوی۔ مثنوی کیا ہوتی ہے؟ یہ اردو ادب کی ایک نئی صنف ہے آپ کے لیے، اس سے پہلے آپ نے مثنوی نہیں پڑھی۔ یہ جو مثنوی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگر ہم سب سے پہلے اس کا تعارف، اس کا نام دیکھیں، نظم کا جو عنوان ہے وہ ہے شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ شاعر کا نام ہے میر حسن، جو کہ 1727 میں پیدا ہوئے اور 1786 میں فوت ہوئے، یعنی 1786 میں۔ ان کا اصل نام میر غلام حسن تھا اور ان کا جو تخلص تھا وہ حسن تھا۔ میر حسن اس لیے بھی زیادہ اہم ہیں تمام شاعروں میں کہ ان کا جو پورا خاندان ہے وہ شاعری کے اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور اپنا ایک اہم نام رکھتا ہے۔ ان کے جو یہ میر حسن جو تھے وہ ایک ہجو گو شاعر میر زاہد کے بیٹے تھے۔ ہجو گو وہ شاعر ہوتا ہے، ہجو کرنا مطلب ہجو کسی کی برائی کرنا۔ جب آپ نظم میں کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہ نظم ہجو کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی ہجو گو شاعر کے بیٹے تھے میر زاہد کے، اور یہ آگے سے ان کے جو بیٹے تھے وہ میر خلیق تھے، جو کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مرثیہ گو شاعر تھے۔ پھر یہ مشہور شاعر جن کا آپ مرثیہ اس سے قبل جو ہے وہ 9-10 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور آپ کی جو ہے اس کتاب میں بھی ایک مرثیہ شامل ہے، تو ان کے جو ہے وہ یہ دادا تھے میر انیس۔ تو اگر ان کا خاندان دیکھا جائے تو ان کا جو ہے وہ پہلے یہ ہجو گو، پھر ان کے ہاں مثنوی، اور پھر ہمیں ان کے ہاں مرثیہ نظر آتا ہے۔ اور ان 3 اصناف میں ان کے خاندان نے اپنا بڑا مقام بنایا اور بڑا نام پیدا کیا۔ اور میر حسن کی بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ میر حسن نے اپنے زمانے میں اگر کسی چیز سے شہرت حاصل کی ہے تو وہ مثنوی تھی، یعنی انہوں نے قصیدے بھی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کے اپنا پیج نمبر 124 پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو تعارف میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، مثنویات کا مجموعہ ہے ان کا، اور شاعروں کا ایک تذکرہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے غزلیات بھی لکھی، انہوں نے قصائد بھی لکھے، لیکن انہیں شہرت دینے والی جو مثنوی تھی وہ مثنوی سحر البیان تھی۔ یہ وہ مثنوی ہے جو انہوں نے بہت زیادہ ایک تگ و دو کے بعد، بڑی محنت کے بعد انہوں نے لکھی۔ چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ دلی کے سید واڑہ خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن دلی کے حالات چونکہ آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے تھے تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے فیض آباد چلے گئے، اور وہاں پھر کچھ عرصہ انہوں نے جو ہے وہ نواب سالار خان کے ساتھ گزارا۔ نواب سالار کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد یہ ان کے دربار سے وابستہ ہوئے، اور وہاں سے جب نواب آصف الدولہ اپنا دارالحکومت فیض آباد سے لکھنؤ لے کر گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے۔ اور لکھنؤ کی روایت میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ لکھنؤ والے لوگ حسن و عشق اور جو مجازی محبت کی شاعری ہے اس پہ زیادہ زور دیتے تھے۔ تو یہ جو مثنوی ہے یہ بھی آپ کو کچھ اسی رنگ میں ڈھلتی ہوئی نظر آئے گی کہ انہوں نے سٹارٹنگ میں دربار میں مقام حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہاں لکھنؤ کا جو انداز ہے وہ تھوڑا مختلف تھا تو اس میں ڈھلنے میں ان کو تھوڑا وقت لگا، لیکن ایک عرصے بعد جب انہوں نے یہ مثنوی لکھی تو آج بھی سحر البیان کے مقابلے کی کوئی مثنوی، کوئی بڑا شاعر جو ہے وہ نہیں لکھ سکا۔ گلزار نسیم کو بڑی مثنوی کہا جاتا ہے لیکن وہ سحر البیان سے بڑی مثنوی نہیں ہے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ سحر البیان کا ہی ایک پورشن ہے، ایک پارٹ ہے، اس میں سے ایک حصہ لیا گیا ہے جو آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، تو اس میں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اہم بات
کہ مثنوی ہے کیا. مثنوی کی تعریف آپ کو معلوم ہونی چاہیے. مثنوی کے لغوی معنی دو کے ہیں، یعنی مثنوی کا مطلب ہے دو، یعنی یہ لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے، ایسی نظم جس کے اندر دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں. یعنی یہ ایسی نظم نہیں ہے جس میں 2 4 یا 6 مصرے ہوں گے، یہ ایک طویل نظم ہوتی ہے اور یہ مسلسل چلتی رہتی ہے. لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ ایک شعر لکھتے ہیں تو ان دونوں کا قافیہ سیم ہوگا، لیکن جب آپ اگلا شعر لکھیں گے تو اس میں اس کا قافیہ اس سے مختلف ہوگا، یعنی اس شعر کا قافیہ اور ہوگا. یعنی اگر اس کا قافیہ ہے آنا جانا تو اس کا قافیہ ہوگا، یعنی کوئی بھی آپ اس کا قافیہ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کر لیں گھر یا گر، کچھ بھی، مطلب آپ اس میں کسی بھی طرح کا قافیہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آنا جانا یعنی یہ ایک ڈفرینٹ قافیہ ہوتا ہے، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، ایسے الفاظ جو ہم وزن بھی ہوتے ہیں اور ہم آواز بھی ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ آنا جانا لے سکتے ہیں اور کوئی بھی یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کا قافیہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اب اگر یہاں پہ 6 مصرے ہیں یا 8 مصرے ہیں تو ان سب کا قافیہ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا. یعنی اگر اس میں ایک قافیہ استعمال کیا گیا ہے تو بالکل اس میں ایسا قافیہ استعمال نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو اپنی نظم آپ دیکھیں گے تو اس کا آپ پہلا شعر دیکھیے گا، کزارا وہ شب تھی شب چاردا، پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماں. اب دا اور ماں دو قافیے ہیں جو ایک ہی شعر میں استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اگلا شعر پڑھیں گے، نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور، عجب عالم نور کا تھا ظہور. اب دیکھیں یہاں پہ سرور اور ظہور دو ڈفرینٹ قافیے ہیں، یعنی پہلے والے شعر سے ڈفرینٹ قافیے یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. پہلے والے میں دا اور ماں ہے تو یہاں پہ سرور اور ظہور. سرور اور ظہور ایک دوسرے کے وزن پہ تو ہیں لیکن پہلے شعر کے وزن پہ نہیں ہیں. دوسری اہم بات کہ اس نظم میں بحر اور مضمون ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک ہی بحر استعمال کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قافیہ بدلا تو آپ کا جو ہے وہ بحر بھی بدل جائے گی. بحر آپ ایک استعمال کریں گے اور مضمون بھی آپ کا ایک ہی ہوگا. یعنی اگر آپ نے ایک کہانی لکھنا شروع کی ہے کسی شہزادے اور شہزادی کی تو آپ مکمل شروع سے لے کر آخر تک وہی لکھیں گے. اور اگر آپ نعت لکھ رہے ہیں یا مثنوی کی شکل میں یا حمد لکھ رہے ہیں تو وہ بھی پھر آپ پوری حمد ہی لکھیں گے، آپ کوئی دوسری چیز اس میں شامل نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے ہاں غزل کی روایت ہے کہ غزل میں ایک شعر جو ہے وہ عشق مجازی کا ہو سکتا ہے، دوسرا شعر جو ہے وہ عشق حقیقی کا ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ سب سے اہم جو ہے وہ ہماری صنف ہے. اور مولانا حالی کہتے ہیں کہ مثنوی کی وجہ سے ہی فارسی شاعری کو عرب کی شاعری پر بھی اہمیت دی جاتی ہے. یعنی عرب جو اپنے آپ کو عربی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ زبان دانی میں ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، وہ وہاں بھی جو ہے وہ مثنوی کی وجہ سے فارسی شاعری کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے عربی کی نسبت. تو اور یہ سب سے اہم بات یہ کہ ہم پہلے جو ہے وہ داستانیں سنا کرتے تھے. داستان جو ہوتی ہے وہ طویل ایک ہوتا تھا قصہ جو کہ پرانے زمانے میں لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. کوئی بھی شہزادہ یا شہزادی کی کہانی شروع کر دی جاتی تھی اور اس کہانی کے اندر ہی کہانیاں آتی چلی جاتی تھیں. یعنی ایک شہزادہ ہے، اگر وہ شہزادی سے ملنے گیا ہے تو رستے میں جو ہے وہ شہزادے کو بہت ساری چیزوں سے جو ہے واسطہ پڑتا تھا، جن، دیو، بزرگ، درویش، کوئی بھی، تو ان سب کی بھی اپنی اپنی کہانیاں اس میں ایڈ ہوتی چلی جاتی تھیں، تو وہ ایک طویل کہانی بن جاتی تھی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی منظوم داستان بھی ہو سکتی ہے، منظوم قصہ. یعنی جب وقت آپ کا آگے آیا تو وقت کی قلت ہوتی گئی تو لوگوں نے نثر کی فارم میں داستان جو ہے وہ چھوڑ کے نظم کی فارم میں داستان لکھی، تو اس کو منظوم قصہ کہا گیا. اور یہ مثنوی کی شکل میں زیادہ اس لیے سامنے آئی کہ مثنوی ایک ایسی حیت ہے، ایک ایسی شکل ہے نظم کی جس میں آپ طویل ترین چیز کو بھی بیان کر سکتے ہیں، بہت زیادہ لمبا قصہ بھی جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو منظوم قصہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں لازمی اس کا جو موضوعات ہوتے ہیں وہ تاریخی ہوتے ہیں، سماجی ہوتے ہیں، اخلاقی ہوتے ہیں. تو یہ تمام تر موضوعات جو ہیں کوئی تاریخی قصہ بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی سماجی، آپ کسی کو یوں سمجھیے کہ اگر سماج کے حوالے سے یا اخلاقی درس دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مثنوی کی شکل میں دے سکتے ہیں. مثنوی میں موضوع کی قید نہیں ہے. مثنوی میں آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے جو پہلے پڑھی تھی وہ موضوع کے اعتبار سے مختلف نظمیں تھیں، لیکن اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ خیت کے اعتبار سے مختلف ہے، اپنی شکل کے اعتبار سے. تو یہاں پہ شکل کا قائم رکھنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ آپ جو ہیں وہ اس کے موضوع پہ فوکس کریں. موضوع آپ جو لیں گے وہ موضوع ایک ہی اس میں چلتا چلا جائے گا، آپ موضوع اس کا تبدیل نہیں کر سکتے جب تک آپ کی ایک مثنوی جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے. تو اب اس مثنوی میں ایک ایسی کہانی بیان کی گئی
جیسے کہ اس کا عنوان ہے شہزادے کا چھت پر سونا اور شہزادی کے ہاتھوں اغوا ہونا. یعنی یہ ایک ایسی سیر البیان ایک مثنوی ہے. اس میں مکمل ایک قصہ بیان کیا گیا ہے شہزادی بدر منیر کی محبت کا. اور اس میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک شہزادہ ہے بے نظیر اور ایک شہزادی ہے بدر منیر. تو ان دونوں کی محبت کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا گیا ہے. اور شہزادے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ جو ہے بادشاہ کی بڑی نایاب اولاد تھا. اور بادشاہ کو جب بچہ بادشاہوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو ان کے ہاں ایک روایت ہوتی ہے کہ بہت سارے نجومی کاہن بلا لیے جاتے ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جو شہزادہ ہے یا شہزادی جو پیدا ہوئی ہے اس کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ حالات بتائے جائیں اور بتایا جائے کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی. تو یہ بیجوں کے برصغیر کی روایت ہے. یا یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری نظموں میں ہماری غزلوں میں یہ ہماری روایات موجود ہوتی ہیں. تو برصغیر کی ایک بہت بڑی روایت تھی. ابھی بھی آپ جب انڈیا کی جو ہے وہ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو انہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہندو اپنے بچے کے پیدا ہوتے ہیں کہ ساتھ ہی جو ہے وہ نجومیوں کو اور ڈفرینٹ لوگوں کو اس طرح بلاتے ہیں اور ان سے جو ہے اس کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک یہاں پہ روایت بیان کی گئی ہے. تو جب وہ بادشاہ نے ان کو بلایا تو نجومیوں نے بتایا کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے یہ اس کو 12 سال تک آپ نے گھر سے باہر نہیں نکالنا اور محل سے باہر نہیں نکالنا اور اس کو باہر کی جو ہے وہ آب و ہوا کا پتہ نہیں چلنا چاہیے. خاص طور پہ چاند کی جب 14ویں کی رات ہو تو کوشش کی جائے کہ اس کو جو ہے باہر نہ نکالا جائے تو ورنہ اس پہ کوئی مسئلہ کوئی آفت آ سکتی ہے. اب 12 سال بادشاہ نے بڑی اس کی کیئر کی, بڑا اس کا خیال رکھا. اور لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ رات تھی 14ویں کی اور جو ہے وہ شہزادے کا دل للچا گیا تو اس نے بادشاہ سے فرمائش کی کہ وہ چھت پہ جانا چاہتا ہے. تو بادشاہ نے اندازہ لگایا اور اندازہ لگانے کے بعد اس نے یہ گیس کیا کہ 12 سال پورے ہو چکے ہیں اور اس نے شہزادے کو چھت پہ جانے کی اجازت دے دی. اب یہاں سے آگے کی جو کہانی ہے وہ آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہے. تو شہزادہ کس طرح سے اغوا ہوا یہ بات آپ کو بتائی جائے گی. تو ہم اپنی نظم کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نظم میں کیا بیان کیا گیا ہے. نظم میں جب آپ نظم پڑھیں گے تو اس نظم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چونکہ یہ ایک قصہ ہے تو اس کو قصے کی صورت ہی آپ تشریح بھی کریں گے. ٹھیک ہے. کزارہ وہ شب تھی شب چاردہ پڑا جلوہ لیتا تھا ہر طرف ماں. یعنی اب کزارہ کا مطلب کیا ہو اتفاقاً وہ کہتے ہیں شب چاردہ. شب چاردہ کا مطلب ہے 4 کا مطلب ہوتا ہے 4 جو ہم کاؤنٹنگ میں 4 بولتے ہیں 4. دا کا مطلب دا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہے 10. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے وہ 14ویں کی چاند کی 14ویں کی رات تھی اور چاند کا جلوہ جو ہے وہ ہر طرف ہمیں نظر آ رہا تھا اور وہ پوری زمین کے اوپر جو پڑ رہا تھا. نظارے سے تھا اس کے دل کو سرور عجب عالم نور کا تھا ظہور. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چاند کا نظارہ تھا جب چاند نکلتا ہے تو اس کی اپنی ایک رونق ہوتی ہے خاص طور پہ 14ویں کے چاند کی. جو 14ویں کا چاند ہے وہ اپنی ایک آب و تاب رکھتا ہے. جب وہ 14ویں کا چاند جو ایک مکمل چاند ہوتا ہے اس کی روشنی جب زمین پہ پڑتی ہے تو اس کا اپنا ایک مخصوص سایہ بنتا ہے, ایک عکس بنتا ہے زمین کے اوپر. تو اس سے ایک یوں لگتا ہے کہ نور کی کرنیں پھوٹ کر زمین کے اوپر جو ہیں وہ پڑ رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نور کا جو ہے وہ عالم ہمیں لگ رہا تھا نظر آ رہا تھا وہاں پہ. عجب لطف تھا سیر ماہتاب کا کہے تو کہ دریا تھا ماہتاب کا. یعنی اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اتنا مطلب چاند کا نظارہ تھا وہ اتنا حسین تھا اور اس کی روشنی جب زمین پہ پڑ رہی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے نور کا دریا بہہ رہا ہے. ہوا شہزادے کا دل بے قرار یہ دیکھی جو وہاں چاندنی کی بہار. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شہزادے نے یہ چاندنی دیکھی تو اس کے دل میں آیا کہ میں جو ہوں کیوں نہ اس چاندنی کو باہر جا کے اس سے لطف اٹھاؤں. تو اس نے جب چاندنی کی بہار دیکھی تو اس کا دل جو ہے وہ بے چین ہو گیا. کچھ آئی جو اس ماہ کے جی میں ترنگ. یعنی اس کے دل میں ایک خواہش آئی. ترنگ کا مطلب خواہش ہو سکتا ہے, تمنا ہو سکتا ہے. کہا آج کوٹھے پہ بچھے پلنگ. یعنی اس کا دل تھا کہ میرا جو پلنگ ہے میرا جو بستر ہے وہ آج چھت پہ لگایا جائے. کہا شاہ نے اب تو گئے دن نکل اگر یوں ہے مرضی تو کیا ہے خلل. یعنی اب بادشاہ نے جب اندازہ لگایا اور اس نے اندازہ لگایا کہ برے دن تو اس کے نکل گئے ہیں, 12 سال تقریباً مکمل ہو گئے ہیں, تو اب جو ہے وہ اگر یہ اس کی خواہش پوری کر دی جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کزارہ وہ دن تھا اسی سال کا غلط وہم ماضی میں تھا حال کا. یعنی قسمت اس کی خراب تھی کہ وہ جو دن تھا وہ 12ویں سال کا آخری دن تھا نہ کہ 13ویں سال کا پہلا دن. تو اب جو ہے وہ اس کا جو انہوں نے سمجھا یہ ماضی ہو چکا ہے, 12 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی حال باقی تھا.
سخن مولوی کا یہ سچ ہے قدیم کہ آگے قضا کے ہوئے حکیم. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جس طرح ایک دانا بندے کا قول ہے کہ جب آپ کی تقدیر کوئی چیز کسی چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے آگے آپ جتنی مرضی عقل مندی اور سمجھداری دکھانے کی کوشش کریں وہ چیز ہو کے رہتی ہے. یعنی تقدیر ایک اٹل چیز ہے, تقدیر کا ہونا لازم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ سونے کا جو تھا جڑاؤ پلنگ کے سیمی تنوں کو جس پر امنگ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو خوبصورت پلنگ تھا شہزادے کا اور جڑاؤ والا, جڑاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر موتی جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے, خوبصورت قیمتی موتی اس کے اوپر لگے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایسا خوبصورت پلنگ تھا کہ اس کے اوپر خوبصورت جسم والوں کو سونے کی خواہش ہوتی ہے. کھینچی چادر ایک اس پہ شبنم کی صاف, یعنی اس پہ اس طرح کی چادر بچھائی گئی تھی جو بالکل شبنم کی طرح شفاف تھی کہ ہو چاندنی جس صفا کی غلاف. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر چاندنی سفید ہے تو یوں سفید ایک چادر ڈالی گئی ہوگی اور اس کا جو ہے وہ اس طرح لگا تھا جیسے وہ چاندنی کا غلاف ہے. دھرے اس پہ تکیے کئی نرم نرم کہ محمل کو ہو جس کے دیکھے سے شرم. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے تکیے اس پہ لگائے گئے جو محمل سے بھی زیادہ جو ہے وہ نرم تھے, یعنی ایسے نرم تھے کہ اگر محمل میں ان کو دیکھو تو وہ شرما جائے. تو یہ ایک اس کا منظر نگاری کی گئی ہے, خاص طور پہ عکس جو بندی کی گئی ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر کریٹ کیا جا رہا ہے. یہاں آپ کے مشق میں ایک سوال بھی ہے کہ وہ چاندنی رات کا کیا منظر تھا, تو آپ نے اس چاندنی رات کے منظر کو انہی شعر کے اکارڈنگ بیان کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اور جو آپ کے تخیل میں آ رہا ہے وہی والا چاندنی رات کا منظر جو ہے وہ آپ یہاں پر ایکسپلین کر دیں. آپ نے لازمی طور سے یہی والا جو آپ کی کتاب میں بتایا گیا ہے, جو آپ کے اشعار میں بتایا جا رہا ہے, وہی آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی نیند میں جب کہ ہوتا تھا وہ تو رخسار رکھ اس پہ سوتا تھا وہ. یعنی وہ جب نیند میں ہوتا تھا تو اپنے جو ہاتھ ہیں وہ رخسار کے نیچے رکھ کے وہ سو جایا کرتا تھا. تو چھپائے سے ہوتا نہ حسن اس کا مان کا مطلب ہوتا ہے کم پڑ جانا. تو جو اس کا حسن ہے وہ کم, مطلب اتنا وہ اس کا حسن تھا کہ اس کو چھپایا جاتا تو وہ نہیں چھپ سکتا تھا. دیے تھے لگا اس کے مکھڑے کو چاند, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک چاند آسمان کے اوپر ہے اور ایک چاند جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے. وہ سویا جو اس آن سے بے نظیر رہا پاسباں اس کا بدر منیر. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں, بدر منیر شہزادی کا نام بھی ہے اور لیکن یہاں دھیان رہے کہ یہ جو بدر منیر پہلے والے مصرے میں آ رہا ہے یہ بیسیکلی چاند کو کہا جا رہا ہے. 14ویں کے چاند کو بھی بدر کہا جاتا ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بے نظیر, یہاں بے نظیر شہزادے کا نام ہے کہ وہ جو شہزادہ وہاں پہ سویا ہوا تھا, تو جو یوں آپ امیجن کریں کہ ایک شہزادہ جو ہے وہ چھت پہ سویا ہوا ہے اور چاند جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کا محافظ بن کے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہوا اس کے سونے پہ عاشق جو ماہ لگا دی اس نے اپنی نگاہ. یعنی اب وہ اتنا حسین لگ رہا ہے سوتے ہوئے کہ چاند بھی جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور وہ ساری رات. اب چاند یہ دیکھیں یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی چیز کی وجہ اگر بدل دی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اب چاند جو ہے وہ رات کو روز نکلتا ہے, چاند کا کام ہے نکلنا اور وہ ساری رات آسمان پہ ٹھہرا رہتا ہے, اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. لیکن یہاں شاعر اس چیز کا مقصد یہ بتا رہا ہے کہ چاند جو ساری رات آسمان پہ کھڑا ہوا ہے وہ شہزادے کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ماہ اس کے کوٹھے کا حالہ ہوا غرضواں کا عالم دوبارہ ہوا. یعنی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو شہزادہ جو چاند ہے وہ اس پہ اتنا زیادہ عاشق ہو گیا ہے کہ اس نے اس کے اوپر ایک پوری نگاہ رکھی ہوئی ہے اور اپنی چاندنی کو اس کے ارد گرد اس نے پھیلا دیا ہے. تو اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے محافظ کھڑے کر دیے ہیں اس کے ارد گرد. وہ پھولوں کی خوشبو وہ ستھرا پلنگ جوانی کی نیند اور وہ سونے کا ڈھنگ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس ظاہر سے پتہ ہے کہ شہزادہ ہے وہ عام بندہ تو ہے نہیں, تو اس کا جو پلنگ ہے وہ بھی لازم اس کے اوپر جو ہے وہ عطر وغیرہ چھڑکی گئی ہوگی, پھر صاف ستھرا پلنگ ہے, پھر نیند بھی جوانی کی ایسی ہوتی ہے کہ انسان سو جائے تو اس کے ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا, اور پھر اس کے سونے کا انداز بھی ایسا تھا کہ جہاں تک کہ چوکی کے باری دار ہوا جو چلی سو گئے ایک بار. یعنی وہ جو اس کے آپ نے اگر چاند 14ویں رات کا جو ہے وہ منظر دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 14ویں رات میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس دن ہوا خنک ہوتی ہے, ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوتی ہے, چاہے جتنا مرضی گرمی کا موسم ہو لیکن ہوا جو ہے وہ خنک ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نور کا ایک ایسا نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اس سمندر کی لہریں بھی جو ہیں وہ چاند کی روشنی کی وجہ سے مد و جزر کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ 14ویں رات کی خوبصورت بات ہے. تو ہوا اتنی مزے کی تھی کہ وہ جو چوکیدار تھے اس کی پہرا دینے کے لیے کھڑے تھے وہ بھی سو گئے. باریدار ہوتے ہیں جو بادشاہ کے دربان, یعنی ان کے بادشاہوں کا جو پلنگ ہوتا ہے وہ بیسیکلی باقی سارا کور ہوا ہوتا ہے پردوں سے, لیکن جو اس کا اندر جانے کا انٹرنس ہوتی ہے, راستہ ہوتا ہے, وہ کھلا رکھا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہاں پہ چوکیدار یا باریدار کھڑے کر دیے جاتے ہیں جو وہاں پہ اس کی حفاظت کرتے ہیں.
غرض سب کو وہاں عالم خواب تھا، یعنی وہ بھی سو گئے اور فقط جاگتا تھا ایک ماہتاب، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری سو گئیں اور صرف ایک چاند جاگ رہا تھا۔ کزارا ہوا ایک پری کا گزر، پڑی شہزادے پہ اس کی نظر، یعنی اتفاقاً وہاں سے ایک پری گزری اور اس کی نظر جو ہے وہ شہزادے پہ پڑ گئی۔ ہوئی حسن پر اس کے جی سے نثار، وہ تخت اپنا لائی ہوا سے اتار۔ جب اس نے اتنا خوبصورت شہزادہ وہاں پہ سوتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے وہ اتر کر اس کے چھت پر آ گئی اور اپنے تخت سمیت وہ زمین پر آ گئی، مطلب اس کے چھت پر۔ جو دیکھا تو عالم عجب تھا، یہاں منور ہے سارا زمین آسماں، یعنی وہ اس نے جب دیکھا کہ اتنی زیادہ روشنی ہے وہ تو اس جہان کو دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہاں پہ زمین و آسمان دونوں روشن ہو رہے ہیں، یعنی ایک چاند آسمان پہ ہے اور ایک چاند زمین پہ ہے۔ ہوئی دونوں کے حسن کی ایک جوت، جوت کا مطلب ہوتا ہے روشنی، چمک دمک، جب دونوں کا حسن جو ہے وہ ملتا ہے تو ایک نئی روشنی جو ہے وہ بنتی ہے کہ جیسے ہو دو چشموں کی ایک سوت، یعنی جب دو چشمے کہیں آ کے ایک جگہ پہ ملتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ کہیں ایک جگہ سے ایک چشمہ آ رہا ہے اور وہ آگے جا کے دو حصوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، تو وہ پیچھے سے اس کا ماخذ ایک ہی ہے۔ تو ایسے لگتا تھا کہ شہزادے اور شہزادی دونوں کے حسن کا ماخذ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہی ہے، وہ ایک ہی جگہ سے ان کا حسن جو ہے وہ آ رہا ہے۔ میں عشق میں پھر یہ سوجی ستہ رنگ، یعنی شہزادی پہ جو ہے وہ عشق کا بھوت سوار ہو گیا، اور پری پہ عشق کا بھوت جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے دل میں خواہش آتی ہے کہ لے چلیے اس کا امانت پلنگ، یعنی کیوں نہ شہزادے کا پلنگ ہی ہم لے کے چلے جائیں۔ محبت کی آئی جو دل میں ہوا، وہاں سے اسے لے اڑی دلربا، یعنی دلربا پری کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اس کے دل میں محبت سما گئی تو اس نے اس کا پلنگ اڑایا اور وہ اس کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ غرض لے گئی آن کی آن میں اڑا کر وہ اس کو پرستان میں، یعنی وہ شہزادے کو پلنگ سمیت اٹھا کر پرستان لے گئی۔ کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند۔ یہاں پہ ایک اہم بات کی گئی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ کبھی خوش ہوتا ہے کبھی اداس ہوتا ہے، اس لیے کہ جب زمانے میں عروج و زوال آتا ہے یا انسان جو ہے کسی پستی بلندی کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دل بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کے جذبات سے لیس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے دن اچھے ہیں، جب شہزادہ جب اچھے دن گزار رہا تھا تو وہ خوش تھا، لیکن اب جب پرستان چلا جائے گا اور تنہائی کا شکار ہو جائے گا تو وہ اداس ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اس کی مشق اگر آپ دیکھیں گے، مشق میں تقریباً میں نے آپ کو ساری چیزیں سمجھا دی ہیں۔ چاندنی رات کا منظر آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے، میں نے آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے، آپ نے اسی کو جو ہے وہ لکھنا ہے، لیکن آپ نے ان تمام اشعار کے اکارڈنگ لکھنا ہے، میں آپ کو پہلے سے پھر بتا رہی ہوں۔ مصرے کی وضاحت کریں کہ آگے قضا کے ہو احمق حکیم، یہ مصرع میں نے آپ کو بتایا کہ جب تقدیر آ جاتی ہے، تقدیر کی بات کہ تقدیر میں جو کرنا ہوتا ہے وہ لازمی ہونا ہوتا ہے، تقدیر میں جو آپ کی چیز لکھ دی جاتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ عقل مند ہوں، جتنے مرضی سمجھدار بن جائیں، تقدیر کے آگے آپ 2 منٹ بھی ٹھہر نہیں سکتے۔ پھر مثنوی کی تعریف میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، یہ آپ نے لازمی لکھنی ہے، اور اس کے بعد محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تشبیہ میں نے آپ کو پچھلی نظم میں کروائی تھی شہر آشوب میں، آپ نے وہیں سے جو ہے اس کو لینا ہے، اور اس کے بعد سب سے اہم ایک سوال نمبر 6 ہے جو تھوڑا سا مختلف ہے، اس کی ڈیفینیشن یہاں دی گئی ہے کہ صنعت تضاد کیا ہوتا ہے۔ صنعت تضاد کا مطلب ہوتا ہے 2 مختلف الفاظ کو اپنے کلام میں استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، ایک دوسرے کے لیے متضاد ہوں، یعنی جیسے بھی میں نے آپ کو ابھی ہم نے شعر پڑھا ہے، کبھی دل رہے خوش کبھی درد مند، خوش اور درد مند ایک دوسرے کے متضاد ہیں، زمانے کی جب سے ہے پست و بلند، پست اور بلند بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو یہ صنعت تضاد استعمال ہو رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا جو لیکچر ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے کسی لیکچر میں، تھینک یو، اللہ حافظ۔